السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم علیہ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا متفق علیہ او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز طلبہ طالبات، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم اپنی 5ویں کلاس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے مجھے پھر آپ کو ان احادیث کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث کے شروع میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا نام لیا گیا۔ ابن عمر کون ہے؟ یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ دوم ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے لیا کہ اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب ان دونوں میں سے ایک کو دین کی نعمت سے مالا مال فرما۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن سے شیطان بھی ڈرتا تھا۔ شیطان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر ان کا راستہ بدل دیا کرتا تھا۔ ابن عمر ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر 15 سال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ کتنا ہی اچھا لڑکا ہے، کتنا ہی اچھا ہے عبداللہ۔ اگر عبداللہ تہجد کی نماز بھی شروع کر دے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 سال کی عمر پائی۔ 15 سال سے لے کے 100 سال کی عمر تک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے درمیان سنت کے اوپر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے مشہور و معروف تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت عبداللہ اور ان کے والد محترم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی اپنی کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، آدمی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے، ثم یجلس فیہ، اور اٹھا کے دوبارہ وہاں پہ خود بیٹھ جائے۔ اس سے مراد مساجد ہیں یا پھر علمی مجالس ہیں، بازار ہیں، ایسی جگہ جہاں پہ سبھی لوگوں کا حق ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ وہ جمعے کے لیے مسجد کے اندر جاتا ہے، مسجد میں چلے جانے کے بعد میں کوئی بعد میں آنے والا بعد میں آتا ہے، اس انسان کو وہاں سے اٹھا کے وہاں پہ خود بیٹھ جاتا ہے، تو اس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ہاں، مخصوص جگہ جو ہے، مثال کے طور پر کسی کا کوئی دفتر ہے، اپنے وہ دفتر والی مسند کے اوپر سیٹ کے اوپر وہ نہیں بیٹھا، تو کوئی بھی بندہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، تو وہ اصل جو بندہ ہے، جس کی مسند ہے، جس کی وہ سند ہے، وہ وہاں پہ آ کے بیٹھ سکتا ہے۔ اور بیٹھنے والے کو بغیر اجازت کے کسی کی بھی مخصوص جگہ کے اوپر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَلَكِن تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا، لیکن تم کشادگی کر لو، آپس میں کھل کے ہو جاؤ، کھل کے بیٹھ جاؤ۔ اس سے مراد مثال کے طور پر 10 آدمی بیٹھے ہیں، جگہ کم ہے، آنے والا آتا ہے، تو یہ سارے لوگ آپس میں تھوڑا کلوز ہو جائیں تو 11ویں بندے کی بھی جگہ بن سکتی ہے۔
تو میں نے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنے اس معاشرے کے اندر اسکول، کالج، یونیورسٹی، یہاں پہ جو ماحول ہے یہ اسی طرز کے اوپر ماحول ہے کہ ایک بندہ کہیں جاتا ہے باہر تو دوسرا اس کی جگہ کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے. تو اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے. آخر پہ میں نے متفقن علیہ بولا تو متفقن علیہ سے مراد بخاری اور مسلم ہے. جہاں بھی یہ لفظ آئے گا متفقن علیہ تو اس سے مراد امام بخاری علیہ الرحمہ اور امام مسلم علیہ الرحمہ ان دونوں کی کتابیں ہوں گی کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے اس روایت کو بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ پہلے مجھے پھر آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.